طلبہ عزیز آداب، آج کیسا مزاج ہے آپ کا؟ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور ہماری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میں آپ کی جو کتاب ہے لازوال مرقع، اسی میں لگا ہوا ہوں اور جلدی جلدی ایک ایک سبق میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ سب چیزیں جلد سے جلد آپ کی مکمل ہو جائیں۔ آپ کو ہمارے لیکچر سے، ہمارے پڑھانے سے ضرور فیض حاصل ہو رہا ہوگا۔ اور آج میں پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو پڑھاؤں گا نظم کی طرف۔ میرا انداز یہی رہتا ہے کہ پہلے ایک چیپٹر ہم نظم پڑھاتے ہیں، پھر دوسرا نظم پڑھاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو پڑھائیں گے آج نظم، اور نظم میں غزل۔ غزل کے شاعر جو ہوں گے وہ ہیں غالب، مرزا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ ہے شاعر۔ طلبہ عزیز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اردو اور اردو شاعری میں غالب ہی ایک ایسا نام ہے جو تمام انسانوں کے ذہن پر غالب ہے۔ یعنی جو اردو والے ہیں انہیں تو غالب کے بارے میں پتہ ہے، غالب کا کلام بھی پتہ ہے، غالب کے بارے میں بھی پتہ ہے، لیکن جو غیر اردو ہیں، یعنی جن کی زبان مادری زبان کا مطلب ہوتا ہے ماں کی زبان، ہے نا، مدر ٹنگ، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ بھی غالب کو جانتے ہیں۔ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ غالب کا کلام ہی ایسا ہے۔ غالب کے کلام میں یہ وہ طلسم ہے، جادو ہے، سحر انگیزی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ غالب کے جو لطیفے ہیں وہ ایک الگ حصہ ہے اس کا۔ آپ لطیفے آپ اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، تو آپ کو اس میں زندگی کی رعنائی نظر آئے گی، زندگی کی رنگا رنگی نظر آئے گی۔ غالب کے خطوط اٹھا کر دیکھ لیجیے تو وہاں ایک الگ لطف آئے گا آپ کو۔ تو غالب جو ہے وہ ہمہ جہت شخصیت تھے۔ غالب کے اندر ایک شخص نہیں، کئی شخص موجود تھے، بلکہ کئی شخصیتیں بیک وقت موجود تھیں۔ تو اسی لیے غالب کی جو اہمیت ہے، اور غالب پر جو ہے وہ جب سے شروع سے کام ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک کے، غالب پر قلم آج بھی اٹھاتے ہیں لوگ، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے غالب پر قلم اٹھتے رہیں گے، لوگ لکھتے رہیں گے، کیونکہ غالب ایک ایسی محیر العقول شخصیت تھے، یعنی عقلوں کو حیران کرنے والی۔ تو بہرحال ہم غالب کی جو مختصر سوانح ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کے نصاب میں جو پوچھا گیا اور وہ آپ کے امتحان میں جو چیزیں آئیں گی، جو پوچھی جائیں گی، اس پر میں ذرا سا چلتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1796 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شمار اردو کے عظیم ترین شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شمار کے معنی گنتی ہے نا، کہ ان کو کس میں گنا جاتا ہے؟ اردو کے عظیم ترین، جو بہت عظیم شاعر ہیں، عظیم ترین، بہت زیادہ عظیم ہے۔ شعراء، شاعر کی جمع، شعراء میں کیا جاتا ہے۔ تو غالب کا شمار جو ہے وہ جو عظیم ترین شاعر ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نہایت اعلیٰ ذہن کے مالک تھے، یعنی ان کا ذہن کے اعتبار سے ہی مشہور تھے، یعنی وہ جو ان کی جو ہے ذہنی سطح ہے وہ بہت بلند تھی، ہے نا، بہت اعلیٰ دماغ تھے وہ۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ غالب نہایت اعلیٰ ذہن کے مالک تھے، ان کا ذہن جو تھا بہت اعلیٰ تھا، اونچا تھا۔ مزاجن خوددار اور بزلہ سنج تھے۔ خوددار کے معنی ہوتا ہے اپنی بات کسی سے جلدی نہ کہنا، بہت سی باتیں برداشت کرتے رہنا، ہے نا، یعنی اپنے آپ میں رہنا ذرا سا۔ اور بزلہ سنج کہتے ہیں ظریف کو، مزاح نگار کو، جس کے اندر جو ہے ذرا سا ہنسانے والا، یعنی شگفتگی ہوتی ہے، شوخی ہوتی ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑے بزلہ سنج ہیں، یہ بہت پرمذاق ہیں، بہت ہنساتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ صاحب جو ہے بڑے بزلہ سنج ہیں، بہت پرمذاق ہیں، ہے نا۔ اور انہوں نے شاعری میں ایک نئے طرز کی بنیاد ڈالی۔ طرز کے معنی اسٹائل کے ہوتے ہیں، طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو شاعری میں نیا طریقہ انہوں نے کی بنیاد ڈالی، انہوں نے، ہے نا، داغ بیل ڈالی۔ اور خیالات کی تازگی، ان کے پاس جو خیالات تھے غالب کے کلام میں وہ نو بنو آتے ہیں غیر سے مضامی خیال میں، یہ
ابھی شعر میں جب پڑھاؤں گا آپ کو اس میں سناؤں گا شعر آپ کو. خیالات کی تازگی، موضوعات کی رنگا رنگی. غالب جو ہے وہ زندگی سے نئے نئے موضوعات وضع کرتے تھے، لیتے تھے، اور نئے نئے موضوعات کو لے کر اپنے طریقے سے اپنی بنیاد کے اعتبار سے اس کو ڈھالتے تھے. اور فکر کی بلندی اور الفاظ کی معنی خیزی. غالب کے یہاں جو ہے وہ فکر جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور الفاظ کی معنی خیزی، ان کے یہاں جو ہے الفاظ کا طلسم ہے. وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں معنی جو ہے وہ ابھرتے ہیں بہت زیادہ. معنی خیزی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. نمایاں کا مطلب مین جو ہوتی ہیں، مین ہے نا، خصوصیات کے معنی کوالٹیز، خوبیاں ہیں. غزل میں انہوں نے حسن و عشق کے سوا اور بہت سے مضامین داخل کیے، جس سے اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہو گیا. اردو غزل کا دامن کیسا ہو گیا؟ پھیل گیا، وسیع میں پھیل گیا. اور غزل میں ہر طرح کے مضامین داخل کرنے کی شروعات ہوئی. پہلے غزل کا دامن جو تھا وہ بہت محدود تھا، دائرہ بہت محدود تھا، لیکن غزل غالب نے اس کے دائرے کو وسعت بخشی. اور ذوق کے شیخ محمد ابراہیم ذوق ایک شاعر تھے. ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے. بڑے شاعر بہادر شاہ ظفر، ان کے استاد ہوئے، اور انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات دیے گئے. یہ خطابات ملے غالب کو. اور تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی پر بہادر شاہ ظفر نے پینشن مقرر کی. اس طرح سے وہ اردو کے عظیم شاعر کے علاوہ عظیم نثر نگار بھی تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ غالب بیک وقت شاعر بھی تھے اور نثار بھی تھے. کہ نثر جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. نثر کہتے ہیں بیٹا ٹیکسٹ کو، آپ ان کے جو ہے وہ خطوط پڑھیے تو آپ کو ایک الگ جو ہے مزہ آئے گا خط پڑھنے میں، کہ جو انہوں نے مرزا تفتہ کے لیے لکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے، میر مہدی مجروح کے لیے لکھا ہے، بہت سارے خطوط ہیں. تو وہ اس کو آپ پڑھیے. خطوط کا ایک الگ کتاب چھپ چکی ہے، وہ پڑھیے، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. ان کے خطوط اردو ادب میں غیر معمولی مقام رکھتے ہیں. غیر معمولی کا مطلب ایکسٹراڈنری، وہ اس کی حیثیت ہے ان کی. اور 1869 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا. غالب کے متعلق آپ نے سنا، اور یہ رہی غالب کی سوانح، جو مختصر جتنی آپ کے یہاں دی گئی ہے، اور بہت زیادہ نہیں دی گئی ہے. غالب کی سوانح اتنی نہیں ہے، غالب کی سوانح تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو آپ کی جو ذہنی سطح ہے اور آپ کا جو حساب ہے اس کے مد نظر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ غلط ہے. اس کے مد نظر، اس کے پیش نظر یہ آپ کے یہاں پیش کی گئی ہے. تو آپ ہم سے جب بات کرتے ہیں، ہمیں جب سنتے ہیں، تب آپ کو ایک ایک لفظ اور اس کا جملے کی ساخت اور کون سا جملہ غلط ہے، کون سا صحیح ہے، یہ سب چیزیں آپ کو دھیرے دھیرے بتاتے ہیں ہم آپ کو. تو آپ ہم سے مل کر اردو سیکھتے ہیں، اردو اچھی بولنے لگتے ہیں، آپ کا تلفظ درست ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سیکھ کر ایک آپ کے اندر ایک خوشگوار شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. میں انہی چند کلمات کے ساتھ آئندہ نشست میں آپ کو غالب کی جو غزل ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ میں غزل آپ کو پڑھاؤں گا اگلی نشست میں. تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے وداع. خدا حافظ.